الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے 15 شعبان کی بدعات۔ اللہ نے ہمیں جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ایک اللہ کی عبادت۔ یہاں ایک اصول ذہن نشین کر لیں کہ اسلام نے جن اوقات اور جن صفات کے ساتھ عبادتوں کا حکم دیا ہے ان کے علاوہ کسی مخصوص صفت یا مخصوص وقت میں کوئی مخصوص عبادت حرام اور ناجائز ہے، چاہے اسے کتنے ہی خلوص کے ساتھ کیوں نہ انجام دیا جائے۔ ایسی عبادتیں کرنے والا ثواب سے محروم اور عذاب کا حقدار ہوگا۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال ہی کافی ہوگی کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں 2 کی جگہ 4 رکعات پڑھنا چاہے یا ظہر کی نماز کو زوال سے پہلے ہی پڑھ لے تو کیا ایسے شخص کی نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسا شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ اس سے یہی لازم آتا ہے کہ یا تو شریعت ناقص ہے نعوذ باللہ، یا پھر یہ اپنے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور یہی چیز بدعت ہے کہ کسی بھی ایسے کام کو دین سمجھ کر انجام دینا جو شریعت میں نہیں ہے، اور اس کی سنگینی کی وجہ سے شریعت نے بدعت کا زبردست رد کیا ہے، کیونکہ ایک زانی یا کسی اور مرتکب کبیرہ کی بنسبت ایک بدعتی کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، جس کی بنا پر اس کے دل میں توبہ کا خیال آنا مشکل امر ہے، جبکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اپنا کام گناہ سمجھ کر انجام دیتا ہے، وہ اسے غلط سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اسے چھپا کر انجام دیتا ہے اور بعد میں اسے افسوس بھی ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے ذہن میں توبہ کا خیال آنا ایک فطری بات ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی 15ویں تاریخ کو عجیب و غریب بدعات انجام دیے جاتے ہیں، اور اس رات کو مبارک تصور کیا جاتا ہے، اور ان بدعات کو ثابت کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیا جاتا ہے وہ سب کے سب ضعیف یا موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس رات کے متعلق بعض گمراہ کن عقائد اور اعمال میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے من پسند چیزوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے اور ہندوانہ عقیدہ ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا یہ فاسد عقیدہ بھی ہے کہ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سارے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کی دلیل کے لیے سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ساز تفسیر ہے کہ اس رات سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اولاً تو یہ تفسیر ساز ہے، اس پر مزید یہ کہ قرآن کی دوسری آیتیں اس کی وضاحت کر دیتی ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، اس لیے لیلۃ مبارکہ بھی رمضان ہی کی کوئی رات ہے، نہ کہ کسی اور مہینے کی۔ تیسرا یہ کہ اس رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں جو کہ ہندوؤں اور اہل کتاب کی مشابہت ہے جو کہ صراحتاً ممنوع ہے۔ اور چوتھا یہ کہ عورتوں کا سج سور کر قبرستان جانا، جبکہ عورتوں کے لیے اس طرح زینت کا ظاہر کرنا ممنوع ہے۔
اور اسی طرح قبر کی زیارت کی اجازت صرف مردوں کو دی گئی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ اس رات کا سب سے اہم عمل صلاۃ الفیہ ہے، یا 100 رکعتی نماز، جو کہ سراسر بدعت ہے۔ جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ نہایت درجے کی موضوع روایت ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 400 سال بعد بیت المقدس میں ایجاد ہوئی۔ اس نماز کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک مذموم، منکر اور بدعت ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مثلا حلقے بنا کر ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا وغیرہ۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یوں تو تمام بدعات اپنی جگہ ایک سنگینی رکھتی ہے، لیکن یہ بدعت تباہ کن ہے، کیونکہ اس بدعت نے شریعت کی ایک مبارک ترین رات لیلۃ القدر کی اہمیت کو مٹا کر رکھ دیا۔ جو اہتمام اس رات کے لیے کرنا تھا وہ اب اس بدعت کے سپرد ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر اکثر خطبوں میں یہی فرمایا کرتے تھے، ان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بے شک ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بدعت جیسی گمراہی سے بچائے اور کتاب و سنت پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔